تفسیر روح المانی میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم تو زمین کے اندر سے حالات جانتے ہو کہ یہاں میٹھا پانی ہے اور شکاری شکار کے لیے دام ڈالتا ہے، جال بچھاتا ہے اور آپ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ہدہد نے جواب دیا کہ اذا جاء القدر عمی البصر، جب تقدیر آ جاتی ہے تو تدبیر ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، نہیں تدبیر جو بندہ و مخلوق کرتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انبیاء بیمار نہ ہوتے، کتنے بڑے بڑے آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکالیف اور امراض و اسقام تو ضرب المثل ہے، یہاں تک کہ حضرت کا نام پڑ گیا ایوب صابر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم دعائیں اور تدابیر فرمائی ہے۔ 4 لوگ کے 4 بیٹے ان کی زندگی میں فوت ہو گئے، اور آیتوں میں اللہ نے کہا کہ آپ کا کوئی بیٹا بڑا ہو کر آپ اس کا باپ کہلائے، یہ نہیں ہوگا۔ مجال ہے کہ نبی خدا کے نظام میں کوئی بات کہے، اور آپ کے بعد جو صحابہ میں اختلافات ہو گئے، اور عمر شہید ہو، عثمان شہید ہو، اور علی شہید ہو، حسن شہید ہو، حسین شہید ہو، اور عبداللہ ابن زبیر شہید ہو، مجال ہے کہ نبی اور رسول مقادیر الہی میں دخل لیں۔ حضرت حسین مجتبی دریائے فرات کے کنارے جو تن و تنہا اپنے خاندانی قافلے کے ساتھ گرفتار تھے، محصور تھے، یزیدی افواج چاروں طرف سے قابض تھی، تو حضرت حسین کم وظائف پڑھتے ہوں گے اور کم اوراد اور کلمات۔ اذا جاء القدر عمی البصر، تقدیر کے سامنے بندے کی تدبیر کوئی چیز نہیں، بہت معمولی چیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا، میں ان کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ مسلمان کیسا ہے؟ آپ کے پڑھنے سے اور آپ کے صدقے خیرات سے کیا خدا تعالیٰ اپنے افعال سے روکے گا؟ کمعقل انسان، یہ تو اس کا احسان ہے کہ دعائیں سن لیتا ہے۔ میدان بدر میں جو نبی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، خدایا آپ کا جو عہد و پیمان ہے اس کو یاد دلاتا ہوں۔ اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لم تعبد، یہ تھوڑے سے لوگ تیار کر کے لایا تھا، اگر اس میدان میں ہی شہید ہو گئے کوئی نام لیوا نہیں آئے گا۔ اور ابوبکر صدیق نے آپ کو کہا کہ آپ کا یہ رونا دھونا اور دعا کافی ہے، لیکن جو کچھ آپ کو نظر آ رہا تھا اور جو کچھ خدائی نظام آپ جانتے تھے وہ ابوبکر نہیں جانتے تھے۔ آپ کو پتہ تھا کہ ان تمام باتوں کے باوجود اللہ اپنے تصرف میں، اختیار میں مالک اور مختار ہے۔ تو بندے جو دعائیں مانگتے ہیں، خیرات و حسنات کرتے ہیں، یہ ایک تکلیفی عمل ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم ایسا کریں۔
اس کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، وہ جو چاہے کر لے. حضرت عائشہ نے ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، آپ نے کہا عائشہ ہم پیغمبر لوگ اللہ تعالیٰ سے اس طرح باتیں نہیں کرتے، ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں. جو جتنا جانتا ہو اتنا ڈرتا ہو. بڑا بیٹا باپ سے بہت خوفزدہ ہوتا ہے، چھوٹا اتنا نہیں جانتا، وہ داڑھی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے، مختلف باتیں بھی کرتا ہے، کھیلتا بھی ہے. انبیاء و مرسلین بہت بڑے جگرے کے لوگ ہیں. آپ خود فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء، ہم پیغمبر لوگ زیادہ امتحان و مشقت میں رہتے ہیں.